تو اللہ نے کیا کیا؟ اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت ہے انہوں کو کلمہ پڑھا دی. تو اب برکا خان کی اولاد مسلمان یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر طولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی. ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق. وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں. اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا. جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچا. بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا. اس تک 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی. تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ نہیں. اس کے غلام کا نام تھا جراش. وہ کیسا غلام تھا؟ وہ 5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے. اساڑے کو بستر نہیں چاہیا جاتا، سلیپنگ بیگ تو پورا اٹھا ہی چاہ لیں گے ایڈی بلان. تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی، تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کے ہی ہو. بھائی تو دلیل کی بات سن کا، میں دلیلہ کو نہیں جانتا، میں صرف لڑائی جاننا. یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں گا. تو انہیں رات کو اپنے رب سے بات کی، مولا ہوں تیری مرضی مروانا ہی مروا چاہ، جنہوں کلمہ پڑھوانا ہی تو میں نے جتا چاہ. یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگا کھڑا ہمیں ودا کے گلاں دسی جاندے ہیں. یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے، اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے. ہسٹری آف اسلام میں کتاب ہے، میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں. وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس. تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھتے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا. یہ کیا سچائی ہے اسلام کی. اس نے کہا جی میں لڑوں گا. اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آکھن لگے ماڑ کو ہونے ماریا جاؤں. تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا، اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے. انہیں آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا، اللہ یوں کہا اللہ. تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا تو ڈھے کے تو بے ہوش ہو گئے. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہون تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے. ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. منگولیا میں اس کی قبر ہے، قبر ضائع نہیں ہے. منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے. اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا. جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے میں داخل ہوئے. صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی، قبلائی خان. قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم